بسم اللہ الرحمن الرحیم من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ میں کہیں بھی کسی بھی ایسے پہلو کو نہیں چھوڑا ہے کہ جس کے لیے ہمیں کہیں کسی کا محتاج ہونا پڑے۔ اب جہاں پر اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد دیگر اور بھی چیزوں کو ختم کیا، وہاں پر نکاح کے ذریعے بے حیائی کو اور دیگر بے جا رسم و رواج کو بھی اس اسلام نے ختم کیا۔ نکاح ایک سنت عمل ہے جو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اور اسی کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ سے بھی نکاح کی اہمیت اور اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کتنی عظیم الشان یہ عمل ہے، کتنا عظیم الشان یہ عمل ہے۔ بہرحال نکاح کے تعلق سے جہاں پر بہت ساری بات ہے، وہاں پر ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب بندے کا نکاح ہو جائے تو اس کو ہمارے زبان میں جو رات آتی ہے سہاگ رات کہتے ہیں، اور اس کو پھر شب زفاف بھی کہتے ہیں۔ اس کے منانے کا طریقہ کیا ہے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات ہوتی نہیں ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بسا اوقات ان عمل قبیح کی وجہ سے عورت مرد ذات سے متنفر بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے اس باب کو بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو جائے، جب آپ اپنی بیوی سے پہلی بار ملاقات کے لیے جائیں تو وہاں پر کچھ چیزیں جو آپ کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں سنت، ان چیزوں کا اگر لحاظ رکھیں تو انشاءاللہ بے شمار فائدے اس کے سامنے آئیں گے۔ مثال کے طور پر کتب احادیث میں، ابن ماجہ میں، ابو داود میں، بخاری میں، مصنف ابی شیبہ میں اس طریقے کی بہت سی کتابیں ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین نے بہت اچھے انداز میں آداب مباشرت کو لکھا اور یہ بتایا کہ جب بندہ اپنی بیوی سے پہلی بار یعنی کہ شب زفاف سہاگ رات منانے کے لیے جائے تو سنت طریقے کا یہ اہتمام کرے کہ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرے، سلام کر کے گھر میں داخل ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت کہ جب آپ کی رخصتی ہوئی تو آپ کو جو ہے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اللہ کے رسول نے پیا، حضرت عائشہ کو دیا، حضرت عائشہ شرما گئی، تو پھر اس کے بعد میں پھر ان کو اس کی رغبت دلائی گئی۔ حضرت عائشہ نے تھوڑا سا پیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پینے کے بعد میں مجھ پر بھی پیش کرو، تو اس طریقے سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں یوں ہے کہ اس کے پیشانی کے بال کو پکڑ کر اللہم انی اسألک خیرا یہ دعا کریں۔ ضرور نہیں کہ آپ کو عربی میں دعا یاد ہو، تو آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک میں اس سے بھلائی چاہتا ہوں، اس کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، میرے شر سے اس کی پناہ، اور ہمارے دونوں کی وجہ سے جو ہم مل رہے ہیں ہمارے خاندان کے اندر محبت پیدا ہو، اس طریقے کی دعا کریں۔ ایک اور روایت ملتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے آ کر کہا کہ میں نے ایک باقرہ سے نکاح کیا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے دشمنی یا اس کو مجھ سے محبت نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ آپ محبت کا پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور دلوں کے اندر نفرتوں کا پیدا کرنا یا نفرت کا پیدا ہونا یہ شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے جب آپ اپنے بیوی کے پاس میں جائیں تو اس کو اپنے پیچھے کریں اور خود سامنے ہو جائیں۔ یہ سلف صالحین کا بھی طریقہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ ممکن اس عمل کی وجہ سے اس کے دل کے اندر بھی محبت پیدا ہو جائے، تو یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اس کے بعد میں آپ بستر پر جائیں اور اس کے ساتھ میں محبت سے پیش آئیں، اپنی جو عادتیں ہیں آپ کی ان عادتوں کو آپ اس کے سامنے رکھیں، اس کے ساتھ میں اچھے سے بات کریں، اس کے دل کو بہلائیں تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے، کیونکہ وہ ایک دنیا کو چھوڑ کر آپ کے پاس میں آئی ہے، اور حیا کا دامن عورت کے ساتھ میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے وہاں پر اس کے ساتھ میں جو ہے ایک دم جانوروں کی طرح نہ ٹوٹ پڑے، جیسا کہ آج کل نوجوان فیس بک پر، سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر طرح طرح کی ننگی اور واحد فلمیں دیکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا سب کچھ ذہن میں بھر لیتے ہیں اور جا کر وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس سے عورت بھی متنفر ہو جاتی ہے اور سنت نہ ادا کرنے کی بنیاد پر بڑے عجیب و غریب قسم کے آگے چل کے بہت تکلیفیں اور دشواریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے سنت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آئے اور اس کو جو ہے باتوں میں لگائے، پیار محبت سے بات کرے اور اپنا مزاج اس کے سامنے پیش کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے، تاکہ باتوں کے سلسلے سے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے گھر کے حالات کو بتائیں، اس کے گھر کے حالات کو سنیں اور اس کو تھوڑا سا امید بھی دلاتے رہے کہ آپ فکر نہ کریں،
اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو آپ چھوڑ کر آئی ہیں، تو آپ یہ بالکل فکر نہ کریں کہ میرے پاس آنے کے بعد میں آپ کو وہاں جانے کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو جب جانا ہے آپ جا سکتی ہیں، اپنے والدین سے بات کر سکتی ہیں، اپنی بہنوں سے رابطہ رکھ سکتی ہیں۔ اس طریقے سے بات کریں اور پھر اس کے قریب جائیں، اس کو اپنے قریب لائیں، بوس و کنار سے شروع کریں۔ اس طریقے کا یہ جو معمول ہے اس کو آمادہ کریں صحبت کے لیے، تاکہ اس کے اندر بھی مجامعات کا شوق پیدا ہو جائے، مباشرت کا شوق پیدا ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ وہ اس چیز کو نہیں جانتی ہے، لازم وہ اس چیز کو جانتی ہے، لیکن وہ حیا کی پیکر ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اس پر آمادہ نہیں کرے گی اور نہ اس پر پہل کرے گی۔ اسی لیے آپ بالکل محبت کے ساتھ میں اور بہت ہی پیار محبت کے انداز میں اس کے ساتھ میں باتوں کا سلسلہ شروع کریں، اور جو بتایا گیا شروع میں کہ پیشانی کے بال کو پکڑ کر کچھ دعا پڑھیں۔ یہ چونکہ دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ جب آپ نئی چیز کو خریدتے یا پھر کوئی نکاح کا مسئلہ ہوتا تو آپ بسم اللہ کہہ کر دعا پڑھتے، اور پھر اس کے بعد میں جو مذکور دعائیں ہیں، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھیں۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو اللہ سے اس کے ساتھ میں اپنی صحبت کا آغاز کریں کہ یا اللہ ہماری صحبت کی وجہ سے جو بچہ تو ہم کو دے گا وہ نیک اور صالح ہونا چاہیے، اس کے اندر شیطان کا دخل نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی کا مظاہرہ نہ کریں، پوری طریقے سے کپڑے نہ اتاریں، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، ایک چادر اپنے اوپر رکھ لیں، گھر میں کوئی چھوٹا موٹا بچہ ہو تو اس کے سامنے قطعی طور کے اوپر صحبت نہ کریں۔ تو یہ ایک مسنون طریقہ ہے کہ جب اپنی بیوی کے ساتھ میں آپ پہلی رات کو گزارتے ہیں تو وہاں پر جانوروں کی طرح مظاہرہ نہ کریں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، بہت ہی محبت اور شفقت سے بیوی کے ساتھ میں پیش آئیں، محبت کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کریں، محبت کے ساتھ میں اس کو سمجھائیں، محبت کے ساتھ میں اس کے قریب جائیں، محبت سے اس کو اپنے قریب لائیں۔ اس طریقے سے جب آپ اپنے عمل کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ بھی مباشرت کے لیے آمادہ ہوگی، مباشرت کے لیے وہ بھی تیار ہوگی، بوس و کنار کے ذریعے۔ اس طریقے سے جو آپ آمادہ کریں گے تو شہوت کا جو ہے معاملہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اب جو شادی کے بعد میں جس چیز کے لیے آپ بےتاب تھے وہ بھی بےتاب تھی، آپ بھی بےتاب تھے، وہ بھی بے چین تھی، آپ بھی بے چین تھے، اب اس طریقے کی سب جب کریں گے تو انشاءاللہ یہ پیشانی بڑی آسانی سے دور ہوگی، اور شہوت کی تکمیل کے بعد میں فوری طور پر اس سے جو ہے رخصتی نہ لیں، بلکہ محبت کے ساتھ میں اور اچھے انداز میں آرام سے، کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہ ہو، اس طریقے سے آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ یہ شب زفاف آپ کی سہاگرات جس کو کہتے ہیں پوری زندگی آپ کو یاد رہے گی، اور اس کا لطف آپ کو پوری زندگی ملتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شادی کی، ہماری تو گزر چکی ہے، اب جو آپ لوگوں کی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سنت کے مطابق اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو جو ہے سنیں غور سے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ کہہ کر داخل ہوئیں، بسم اللہ کہہ کر دعا پڑھیں، بسم اللہ کے ساتھ میں 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر جو طریقے بتائیں اس طریقے کے ساتھ میں جو ہے بالکل ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، حیا کا خیال رکھتے ہوئے اس طریقے سے آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ زوجین کے اندر بے پناہ محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔